گرامی قدر حاضرین و سامعین، نماز حنفی کے سلسلے کی آج چوتھی تقریر ہے۔ اللہ تعالی وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ مجھے صرف حق بات عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ خطاب میں دو مسئلے بیان ہوئے تھے۔ نمبر ایک یہ کہ ظہر کی نماز کا وقت زوال آفتاب سے لے کر اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک کہ ہر چیز کا سایہ اس کی اپنی لمبائی سے 2 گنا سایہ اصلی ہو جائے۔ اس کے بعد پھر اگلی نماز کا ٹائم۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز اور یوں ہی جمعۃ المبارکہ کی نماز تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے، جبکہ گرمی کی شدت ٹوٹ جائے اور گرمی کے اندر کمی ہونی شروع ہو جائے۔ تیسرا مسئلہ اس کے بعد جو بیان ہوگا یہ ہے عصر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ تو اس مسئلے کو ہم علیحدہ صرف توجہ دلانے کے لیے نام لے کر بتا رہے ہیں، وگرنہ یہ مسئلہ پچھلی تقریر کے اندر بیان ہو چکا ہے۔ یعنی یہ کہ 2 مثل سایہ ہونے تک ظہر کا وقت ہے تو اس کے ساتھ فی الفور عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور مخالفین کے نزدیک سایہ 1 مثل ہر چیز کا جب ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس سلسلہ میں جتنی گفتگو ہے اور دلائل کا سلسلہ وہ آپ پچھلی تقریر کے اندر سماعت کر چکے ہیں، لہذا یہ مسئلہ بھی پچھلی تقریر کے اندر حل ہو چکا۔ اب اس کے بعد چوتھا مسئلہ ہے کہ عصر کی نماز کا مستحب وقت کب ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف اور ان کی اجتہادی رائے یہ ہے کہ
اگرچہ 2 مثل سایہ ہو جانے کے بعد سے عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جس وقت میں بھی عصر کی نماز پڑھی جائے وہ نماز درست ہو جائے گی، لیکن افضل اور مستحب وقت عصر کا یہ ہے کہ عصر کی نماز کو اخیر وقت میں جا کے پڑھا جائے۔ اس سلسلے میں کوئی موسمی رد و بدل کی قید نہیں، جیسا کہ ظہر کی نماز میں تھی۔ عصر کی نماز کو 12 مہینے ہمیشہ سردی کیا گرمی اور موسم بہار اور موسم خزاں تمام مواسم میں عصر کی نماز کو اخیر وقت میں جا کر کے پڑھنا جو ہے یہ مستحب ہے۔ اور اخیر وقت کی تھوڑی سی تشریح کی ضرورت ہے، اس کو ذرا سمجھ لینا چاہیے۔ یاد رہے کہ عصر کی نماز کا جو وقت ہے یہ غروب آفتاب تک ہے۔ اگر آفتاب کا کنارہ ایک کنارہ ڈوب چکا، اوپر والا کنارہ ابھی نمودار ہے، کسی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی اس سے پہلے، تو اس پر فرض ہے کہ وہ عصر کی نماز فوری طور پر پڑھ لی۔ اگر ایک رکعت اس نے یعنی پہلی رکعت کا سجدہ اس نے خواہ کنارے کا بال کے برابر حصہ ہی بار ہوتے ہوئے پڑھ لی اور باقی سورج کے ڈوبنے کے بعد، تو اس کی نماز عصر کی ادا ہو جائے گی۔ یہ بات ہوئی کل وقت کی۔ اب اس میں سے آخری ٹائم جو 20 منٹ ہیں، 20 منٹ تو ہم نے اپنے اس زمانے کے لحاظ سے یہ کہہ دیا ہے کہ جس زمانے کے اندر گھڑیوں کے ساتھ ٹائم جو ہے اس کو ہم نے پیمائش کر لیا ہے، اور گھڑیوں کے حساب سے ہم سارے کام اب چلاتے ہیں۔ ورنہ اصل میں یہ تھا کہ سورج ڈوبنے سے کچھ دیر پہلے بالکل گہرے زرد رنگ کا ہو جاتا ہے، گہرے زرد رنگ کا۔ اس وقت اس میں نظر اگر ٹھہراؤ تو نظر بھی ٹھہر جاتی ہے، پھیکا ہو جاتا ہے، اس کی روشنی اور اس کی دھوپ پھیکی اور مدھم ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو عرصہ ہے دن کے اخیر میں جا کے سورج کے یعنی سخت زرد سرخی مائل ہو جانے کا وقت، اور یہ کہ اس کی دھوپ کے پھیکا ہو جانے کا وقت، اور یہ کہ اس کی دھوپ کی چبھن جو ہے وہ ختم ہو جائے، ختم ہو جائے، تو یہ وقت جو ہے اتنا وقت عصر کے وقت کے اندر مکروہ وقت ہے۔ عصر کے اندر اتنا وقت مکروہ وقت ہے، جائز نہیں ہے کہ عصر کی نماز کو اتنا لیٹ کیا جائے کہ وہ ان 20 منٹ کے اندر پہنچ جائے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے ہو گئی تو اب نہ پڑھنے کی بجائے کوئی شخص یہ سوچے کہ اب مکروہ وقت گزر جائے گا تو میں پڑھوں گا، نہیں، بلکہ مکروہ وقت اگرچہ مکروہ وقت ہے لیکن ہے تو عصر کا ہی مکروہ وقت ہے،
تو قضا ہونے سے اس کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مکروہ وقت میں بھی پڑھ لے، لیکن ابتداً مکروہ وقت تک عصر کی نماز کو لیٹ کرنا جو ہے وہ شدید مکروہ اور گناہ ہے۔ یہ 20 منٹ آخر سے آپ منہا کر دیں، باقی جتنا ٹائم ہے عصر کا جب سے شروع ہوا تھا سارے کا سارا خالص جائز اور مباح ٹائم ہے۔ اس ٹائم کے اندر عصر کی نماز بالاتفاق جس بھی حصے کے اندر پڑھ لی جائے، اول میں، درمیان میں، اخیر میں، بشرطے کہ وہ آخری 20 منٹ کے اندر جا کے نہ داخل ہو، اس سے پہلے پڑھ کے فارغ ہو جائے، تو یہ نماز تمام امت اسلامیہ کی طرف منسوب ہونے والے جو فرقے ہیں ان سب کے نزدیک بالکل جائز ہے، اور یہ نماز بالکل درست ہو گئی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ البتہ بات تھی مستحب اور افضل ٹائم کی، تو افضل میں نے بتایا کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب میں عصر کی نماز کو پورے سال کے اندر مؤخر کر کے، یعنی اخیر وقت کے اندر اس کو پڑھنا جو ہے یہ مستحب ہے۔ تو اس اخیر وقت میں پڑھنا جو مستحب ہے، تو یہ اخیر کی حد کیا ہے؟ اخیر کی حد اس کو ذرا جاننا چاہیے۔ اصل حد اس کی تو وہی ہے کہ 20 منٹ جو بعد میں ہیں بس ان 20 منٹ سے پہلے ہونا چاہیے، اصل میں تو یہی تھا، مگر یہاں پر ایک عارضی طور پر ایک بات بیچ میں آ گئی کہ جس کا لحاظ کرنا ہمیشہ ہر نماز کے اندر ہر نمازی کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ بالفرض عصر کی نماز ہم نے مؤخر کر کے پڑھی، 20 منٹ کو تو اب حساب سے نکال دو تو مکروہ وقت ہے، مؤخر کر کے پڑھی۔ اب مؤخر کر کے پڑھنے کے بعد جب سلام پھیرا تو سلام پھیرنے پر معلوم ہوا کہ بھئی کپڑا ناپاک تھا جس کو پہن کے نماز پڑھی ہے، یا یہ کہ یاد آ گیا کہ میرا تو وضو ٹوٹ گیا ہوا تھا اور وضو کرنے سے پہلے ہی میں نے نماز پڑھ دی ہے، ہو سکتا ہے نا ایسا، یہ تو عام عارضے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو ایسے موقع پر اب اتنا ٹائم عصر کی نماز آپ کی جو ہے اس کے پڑھنے کے بعد اتنا ٹائم باقی ہونا چاہیے کہ اگر بے وضو پڑھی گئی ہے تو جلدی سے جا کے وضو کر لے، اور وضو کر کے آ کے تو دوبارہ نماز پڑھ لے، دوبارہ عصر کی نماز مسنون طریقے سے پڑھ لے، اور پھر اس کے بعد 20 منٹ والا ٹائم شروع۔ اتنا لیٹ اور اتنا فاصلہ نماز کے اختتام میں اور 20 منٹ جو ہیں بعد کے مکروہ ان کے آغاز میں، اور آپ کی جو نماز آپ لیٹ کر کے مؤخر کر کے عصر کی پڑھ رہے ہیں، اس آپ کی نماز کے مکمل ہو جانے کے اور 20 منٹ کے شروع ہو جانے کے بیچ میں اتنا فاصلہ کم سے کم ٹائم کا باقی ہونا چاہیے کہ جس میں نئے سرے سے وضو کر کے یا کپڑے بدلنے ہیں تو کپڑے بدل کے دوبارہ سنت کے مطابق آپ نماز عصر کی پڑھ سکیں۔ اور اس کے لیے جہاں تک ہمارے بزرگوں نے اندازہ لگایا ہے، تخمینہ لگایا ہے، وہ یہ ہے کہ آدھا گھنٹہ ٹائم بہت کافی، نماز کو دہرانا پڑے تو آدھا گھنٹہ ٹائم بہت کافی۔ بالفرض اگر کسی کو پتہ چلا نا کہ مجھ پر غسل فرض تھا اور غسل میں نے کیا نہیں تھا تو بھول کے میں نے اسی طرح نماز پڑھ لی، اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے تو وہ جا کے غسل کر لے، اور غسل کر کے کپڑے بدل کے تو وہ دوبارہ نماز پڑھ سکے۔ آدھا گھنٹہ کافی وافی ٹائم۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ آدھا گھنٹہ یہ ہو گیا، 20 منٹ اگلے مکروہ کے ہو گئے، ان کو ملا لیں تو یہ کتنے ہو گئے؟ یہ 50 منٹ ہو گئے، تو تقریباً
45 یا 50 منٹ ابھی سورج کے غروب میں باقی ہوں اور آپ عصر کی نماز کو سنت کے مطابق با جماعت ادا کر کے فارغ ہو جائیں، یہ ہے اخیر وقت میں پڑھنا۔ اخیر وقت میں پڑھنے سے مراد یہ، اخیر وقت میں پڑھنے سے مراد یہ نہیں کہ آخری کنارے تک اس کو لے جاؤ، کیونکہ اگر کوئی ایسی ایمرجنسی بن گئی، کوئی مسئلہ بن گیا، تو خدا نخواستہ آپ پھر دوبارہ نماز پڑھنے کے لیے وقت ہی آپ کے پاس نہیں رہے گا، خواہ مخواہ نماز قضا ہو جائے گی آپ کی، تو قضا سے بچانے کے لیے اتنا وقت جو ہے وہ باقی آپ رکھ لیں۔ تو اب اس طور پر اگر سوچا جائے تو عصر کی نماز کو اگر سنت کے مطابق ادا کیا جائے، سنت کے مطابق ادا کیا جائے تو 15 منٹ ٹائم جو ہے وہ بڑا کافی ہے عصر کی نماز کو سنت کے مطابق ادا کرنا، یعنی جس طرح قرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی کرتے تھے اتنی قرات جو ہے وہ اتنی قرات کر کے تو عصر کی نماز کو درمیانے کیا نام ہے، درمیانے خشوع خضوع اور درمیانی عاجزی کے درمیانے کیا نام ہے اعتدال کے ساتھ، درمیانے اعتدال کے ساتھ، یعنی بہت زیادہ لمبی کر کے بھی نہیں پڑھنی، بہت زیادہ مختصر کر کے بھی نہیں پڑھنی، بلکہ درمیانہ درجہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ہے، جس طرح سرکار کا طریقہ ہے کہ آپ نے بہت لمبی فرضوں کی نماز پڑھانے کی اجازت نہیں دی ہے امام۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، دوسری بھی حدیث کی کتابوں کے اندر تقریباً صحاح ستہ ساریوں میں موجود ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنی عادت بھی تھی کہ جب آپ تنہا نماز پڑھتے تو دل کی حسرتیں نکال کے اس کو خوب لمبا کر کے اس کو پڑھتے اپنی منشا کے مطابق، اور جس وقت لوگوں کو نماز پڑھاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بہت مختصر ہوتی، لیکن اس مختصر نماز میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو آپ نے پیچھے سے کوئی عورتیں بھی ہوتی تھی نا، آپ کو پتا ہے سرکار کے پیچھے نماز پڑھنے والی، تو کسی عورت کے بچے کے رونے کی آواز سنی، کیونکہ نماز کی حالت میں عورت جو ہے وہ بچے کی نگرانی نہیں کر سکتی، اس کی طرف توجہ نہیں دے سکتی، تو کسی بچے کے رونے کی آواز سنی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کو اور مختصر کر دیا اور سلام پھیرا اور فرمایا کہ میں نے اس لیے مختصر کر دیا ہے کہ کہیں وہ رونے والے بچے کی ماں پر فتنہ جو ہے وہ نہ برپا ہو جائے، کہیں اس کے قلب پر کہ جب وہ بچہ روئے گا، جب زیادہ رونا شروع ہوگا تو وہ پڑھ تو نماز رہی ہوگی مگر دل خاک نماز میں ہوگا، دل تو ادھر ہوگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اما منکم وفی روایت من صلی منکم اے بالناس، جو شخص تم میں سے لوگوں کو دوسروں کو نماز پڑھائے، امام ہو اور دوسروں کو نماز پڑھائے، تو آپ نے فرمایا فلیخفف، تو حکم ہے اس کے لیے، میرا حکم ہے اس کے لیے کہ وہ اپنی نماز کو مختصر کر کے اپنی نماز کو پڑھائے۔ فَإِنَّ فِيهِ مُسْتَقِيلًا وَالْمَرِيضَ وَذَا الْحَاجَةِ وَالْمَرْأَةُ ذَاتُ السَّبِي، سرکار نے فرمایا کہ مختصر کر کے کیوں پڑھائے، زیادہ لمبی کیوں نہ کرے، اس لیے زیادہ لمبی نہ کرے کہ پیچھے جو کھڑے نمازی ہیں ان میں کوئی بوجھل ہوگا، یعنی کوئی زیادہ وزن والا ہوگا، اس سے زیادہ دیر تک کھڑے ہونا مشکل ہوگا، کوئی مریض ہوگا، کسی کو کوئی ضروری کام ہوگا کہ وہ چھوڑ کر آیا ہے کہ چلو پہلے نماز پڑھ لو بعد میں وہ کام کروں گا، اور وہ کام بھی ضروری تھا، اس کام پر اس نے نماز کو ترجیح دی، تو اب امام کو نہیں چاہیے کہ نماز اتنی لمبی پڑھائے کہ وہ دنیا کے کاروبار جو ہیں وہ بھی بند ہو جائیں اور معطل ہو جائیں، اور آئندہ کے لیے لوگ توبہ کریں ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے، اور لوگ جماعت کے بغیر ہی پڑھنا شروع کر دیں، کہیں کہ امام کے پیچھے جا کے اگر پڑھیں گے تو پھنس جائیں گے۔
اور اسی طرح عورتیں بھی ایسی موجود ہوتی ہیں. یہ سرکار کی حدیث جو ہے نا اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. پیچھے عورتیں بھی ہوتی ہیں کہ جن کے بچے ہوتے ہیں, جن بچوں کو یا تو وہ گھر میں چھوڑ کے آئی ہیں اور ان کے دل کے اندر ایک کشش ہے بچے کی طرف, جب ماں کی ممتا ہوتی ہے, اور یا یہ کہ بچہ ساتھ لے کے آئی ہے اور ایک سائیڈ پہ اس نے لٹایا ہوا ہے یا بٹھایا ہوا ہے یا کچھ کیا ہوا ہے. تو اب چاہیے کہ جلدی سے اختصار کے ساتھ, مگر اتنا اختصار بھی نہ ہو کہ کوئی کام سنت کے خلاف ہو, نماز میں سنت کے خلاف جلدی نہ ہو. یعنی مختصر ترین نماز جو مسنون نماز ہے اس کا مختصر ترین نماز جو ہے وہ دوسرے کو پڑھانی چاہیے, لمبی نہیں پڑھانی چاہیے. اور فرمایا کہ وَمَنْ صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُسَلِّمْ مَا شَاءَ یا كَيْفَ شَاءَ. آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنی نماز اپنی تنہا صرف اپنی نماز پڑھے, امامت نہ کر رہا ہو, تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ چاہے جتنی لمبی کر کے پڑھنا چاہتا ہے اس کی مرضی ہے, وہ لمبی کر لے, وہ دراز کر لے, جتنا خشوع خضوع بڑھانا چاہتا ہے اتنا بڑھا لے. اس لیے کہ اب اس کی اپنی ذات کے لیے یہ ہے جو کچھ ہے, اور اپنی ذات کے اوپر ہی اس کا جو وزن ہے وہ وزن ہے, تو جہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے وہاں تک وہ خوب پہنچے. لیکن جب لوگوں کو نماز پڑھانی ہے تو لوگوں کو نماز اس بات کا لحاظ رکھ کے پڑھانی ہے کہ نماز مسنون نماز کا جو مختصر ترین طریقہ ہے اس مختصر ترین طریقے سے نماز ہوگی. تو ایسے مختصر ترین طریقے کے لحاظ سے 15 منٹ کافی ٹائم ہے عصر کی نماز کے لیے. 1 گھنٹہ پہلے حساب میں آ گیا تھا, یعنی 20 منٹ مکروہ وقت کے اخیر سے گئے, اور 30 منٹ ہم نے رکھے کہ اگر نماز دوبارہ غسل کر کے یا وضو کر کے یا کپڑے پہن بدل کے پڑھنی ہے اس کے لیے 15 منٹ تیاری کے لیے ہو گئے, 15 منٹ سنت نبی کے مطابق نماز پڑھنے کے لیے ہو گئے. تو آدھا گھنٹہ یہ ہو گیا, اب آدھا گھنٹہ اور 20 منٹ 50 منٹ یہ ہو گئے. 50 منٹ جو ہیں یہ ان 50 منٹ کے بالکل قریب جا کے تو نماز عصر کی ختم ہو. نماز عصر کی 50 منٹ ان 50 منٹ کے قریب جا کے ختم ہو, یہ ہے نماز عصر کا مستحب ٹائم. اور اس کا اندازہ ہماری گھڑیوں کے حساب سے یہ ہے کہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ کوئی 1.25 گھنٹہ سورج ڈوبنے سے, اندازہ ہے کہ سورج ڈوبنے سے 1.25 گھنٹہ پہلے آپ عصر کی نماز جو ہے وہ شروع کر لیں تو آپ کی نماز عصر کی ہر لحاظ سے کامل فضیلت والے ٹائم میں اور کامل مستحب ٹائم میں ہوگی. اس سے پہلے آپ اذان کا وقفہ, اذان اور نماز کے درمیان کا وقفہ جو اس کے لیے ٹائم آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ 15 منٹ رکھ لیں یا وہ 20 منٹ رکھ لیں, وہ آپ کی مرضی ہے. ہاں جی, تو یہ اس طرح نماز سے تقریباً یہ سورج غروب ہونے سے 1.5 گھنٹہ پہلے اذان ہو جائے, سورج ڈوبنے سے 1.5 گھنٹہ پہلے اذان ہو جائے, اور اس کے بعد پھر 15 منٹ پر پھر نماز ہو جائے با جماعت اور سنت کے مطابق ہو. تو یہ مستحب ترین ٹائم ہے عصر کی نماز کا. یہ ہے مذہب امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. امام شافعی, امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہما, ان کا مذہب یہ ہے, ان کی اجتہادی رائے, چونکہ دلائل متعارض ہیں, دلائل ہیں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں, اور حدیث پاک سے ہیں یہ دلائل, تو ان کے درمیان چونکہ تعارض ہے اس لیے کچھ اماموں نے ان حدیثوں کو ترجیح دے لی جو کہ تاخیر پر دلالت کرتی ہیں, اور کچھ اماموں نے جلدی پڑھنے والی جو روایات ہیں ان روایات کو ترجیح دے دی. تو اس سلسلہ میں امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہما کا مذہب جو ہے کہ عصر کی نماز کو 12 مہینے اول وقت میں ادا کرنا مستحب ہے. بات سمجھ گئے جی؟ ان کے نزدیک کیا ہے, عصر کی نماز کو اول وقت میں پڑھنا. اور اول وقت ان کے نزدیک کب ہوگا؟ اول وقت ان کے نزدیک اس وقت ہوگا جب ابھی ہمارے مذہب میں عصر کا ٹائم بھی شروع نہیں ہوا. کیونکہ آپ جانتے ہیں الحمدللہ
آپ جانتے ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عصر کا وقت شروع ہوتا ہے جب ہر چیز کا اصلی سایہ 2 گنا اس کے قد سے ہو جائے، تب عصر کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک جس وقت ہر چیز کا سایہ اس کے قد کے برابر 1 مرتبہ جب ہو جائے اصلی سایہ، تو تب سے عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب عصر کا اول وقت جو ہے وہ پھر مثل دوم کے اندر ہوگا نا، مثل دوم کے اندر ہوگا نا اول وقت، یعنی جب کہ 1 قد کے برابر ہر چیز کے سایہ ہو چکا، عصر کا وقت شروع ہو گیا، اور اب 2 بار اس کا سایہ اس کے یعنی 2 گنا ہونے تک جو ٹائم ہے یہ ٹائم اول وقت ہوگا ان کے نزدیک، اور اس ٹائم میں نماز پڑھیں گے تو کہتے ہیں کہ عصر کی نماز کی فضیلت زیادہ حاصل ہوگی، زیادہ ثواب حاصل ہوگی۔ لیکن خیال یہ بھی کرنا چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے مجتہد اماموں کے اختلافات جو ہیں ان سے نکلنا چاہیے، یعنی کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے طریقے سے کام ہو جائے کہ سارے اماموں کی متفقہ رائے کے مطابق ہو جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ شاید نہیں سمجھ رہے آپ۔ ہاں، وہ اس طرح، اس کی صورت کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہمارے امام صاحب کے نزدیک عصر کا وقت شروع ہوتا ہے جب سایہ ہر چیز کا 2 گنا ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ شافعی اور مالک اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب سایہ ہر چیز کا 1 گنا ہو جائے تو ان کے نزدیک پہلے شروع ہو جاتا ہے نا۔ تو جب ایک برابر سایہ ہو جائے، 1 برابر سایہ ہو جائے، اس وقت سے آگے 2 برابر سایہ ہونے تک کا وقت جو ہے یہ اختلافی، یہ وقت کیا ہے؟ اس میں 2 امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کے نزدیک عصر کی نماز ہو جاتی ہے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز اس میں عصر کی ہوتی نہیں، کیونکہ عصر کا ٹائم ہی شروع نہیں ہوا۔ تو اس کے بعد جو اخیر تک ٹائم ہے 20 منٹ تک، وہ سارے کا سارا ٹائم بالاتفاق مباح اور جائز ٹائم ہے۔ لہذا شوافی اور حنابلہ جو ہیں ان کو بھی یہ مشورہ ہمارے فقہاء دیتے ہیں کہ نماز اگر اخیر وقت میں پڑھ لیں تو سارے ائمہ کے نزدیک وہ وقت جو ہے وہ وقت جائز وقت ہوگا، تو 2 مثل کے بعد آپ نماز کا سلسلہ جو ہے اس کو شروع کریں تاکہ ہمارا بھی ٹائم ہو جائے۔ اچھا، خیر، اب رہ گئے ہمارے اس زمانے کے بد مذہب غیر مقلدین حضرات۔ یہ حضرات جو ہیں یہ محض مستحبات کے اندر بھی یہ کفر کے فتوے دے دیتے ہیں، محض فضیلتوں کے مسائل کے اندر کو کھینچ کر بھی یہ شرک تک لے جاتے ہیں، اور نہ جانے کہاں تک کہ نماز ہی نہیں ہوتی۔ ان کا مذہب جو ہے وہ یہ ہے کہ اول وقت میں عصر کی نماز نہ پڑھی جائے تو عصر کی نماز گویا کہ مکروہ ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، اس کے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے، حالانکہ ایسا کسی اور امام کا مذہب نہیں۔ یہی وجہ ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہی 12 بجتے ہیں تو 12 بجے کے بعد 10-15 منٹ گزار کر، بلکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 12 بجے سے پہلے بھی زوال ہو جاتا ہے۔ یہ سردیوں کے موسم میں کچھ تاریخیں آتی کہ ابھی گھڑی پر 12 نہیں بجتے اور سورج جو ہے وہ اپنی جگہ اپنی سر کے برابر سے وہ سورج جو ہے وہ ڈھل گیا، تو یہ اس کا بھی انتظار نہیں کرتے کہ گھڑی میں 12 بج لیں، بلکہ جس وقت سورج ڈھل جاتا ہے تو فوراً ظہر کی نماز جو ہے یہ شروع کر دیتے ہیں، اذان۔ اور اسی طرح عصر کی نماز، عصر کی اذان ان کی، ہماری ظہر کی نمازیں ادھر ختم ہوتی ہیں، تھوڑی دیر گزرتی ہے تو یہ عصر کی اذانیں شروع کر دیتے ہیں، اور اس بات پر یہ بضد ہیں، سخت بضد ہیں۔ لہذا چلیے میں یہ تھوڑا سا تبصرہ کر دوں ان کی دلیلیں کیا ہیں۔ ان کی دلیل ترمذی اور ابو داود کی وہ حدیث ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا کہ افضل کام کون سا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے، حدیث کے اندر لکھا ہے کہ سرکار نے جواب میں فرمایا کہ جس وقت نماز کا وقت ہو جائے تو وقت کے ہو جاتے ہی، یعنی اول وقت کے اندر، اول کا لفظ ہے، اول وقت میں نماز کو پڑھ لینا،
اول وقت میں نماز کو پڑھ لینا یہ افضل بات ہے، یہاں سے انہوں نے یہ بات لی، لیکن میں دعوے کے ساتھ اور پورے وثوق اور تحقیق کے ساتھ کہتا ہوں کہ اول وقت میں نماز پڑھنے کے مستحب قرار دینے کی جتنی حدیثیں ہیں ون ٹو آل ساری کی ساری ضعیف ہیں، ساری کی ساری کمزور ہیں، ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ لہذا ایسے موقع پر جب صحیح حدیثوں کا ان کے ساتھ تعارض ہوگا تو ضعیف حدیثیں ترک کی جائیں گی، اور جو صحیح حدیثیں ہیں ان کے مقابلے میں قوی حدیثیں ہیں ان کے اوپر عمل کرنا ہوگا، اور بحمدہ تعالی وہ قوی حدیثیں جو ہے وہ ہمارے پاس ہیں۔ چنانچہ حدیث ہے مسند امام احمد بن حنبل میں اور ترمذی شریف، حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی، یہ پہلی حدیث عصر کے مستحب وقت کی کہ اس کو مؤخر کر کے پڑھنا چاہیے، اول وقت میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت راشدہ کا زمانہ بھی گزر گیا، تو اس کے بعد کی یہ بات ہے، خلافت راشدہ کا زمانہ گزر جانے کے بعد کی یہ بات ہے، نمازیوں کو مخاطب کر کے اپنے حجرہ شریفہ سے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ نہایت طویل العمر صحابیہ ہوئی ہیں، امہات المومنین میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف انہیں حاصل ہوا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گودی میں کھلا رہے تھے بچپن میں کہ ایک فرشتہ حاضر ہوا، حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضور آپ اس بچے سے بڑا پیار کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے اس سے بہت پیار ہے، اور میں دعا کرتا ہوں جو اس سے پیار کرے اس سے بھی اللہ محبت فرمائے۔ تو عرض کیا کہ حضور آپ کی امت کے کچھ بھٹکے ہوئے لوگ آپ کے اس بچے کو کربلا کی ریگستان والی زمین کے اندر بھوکا اور پیاسا شہید کریں گے، ایک وقت وہ آئے گا، اور اگر آپ چاہیں تو میں حضور کو اس جگہ کی مٹی لا کے دیتا ہوں جس جگہ پر حسین شہید ہوں گے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ مٹی لے کے آئے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر حضور کی باری تھی رہنے کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کو دیر تک سونگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو گرتے رہے، آخر حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مٹی دے دی، اور فرمایا کیا ام سلمہ اس مٹی کو کہیں محفوظ کر لو، جس دن یہ مٹی جو ہے یہ لیکوڈ بن جائے گی، یہ جو مٹی ہے جس دن یہ سیال ہو جائے گی، خون بن جائے گی، اس دن سمجھنا کہ میرا حسین کربلا کے میدان میں شہید کیا جا چکا۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ مٹی محفوظ رکھی ہوئی تھی ایک بوتل کے اندر ڈال کے، چنانچہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 61 ہجری کے اندر شہید ہوئے تھے، تو اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر انہوں نے جو ہی اس شیشی کو ایک مرتبہ دیکھا، نظر پڑی تو دیکھا تو شیشی کے اندر جو مٹی تھی وہ مٹی خون ہو چکی ہوئی ہے، اور آپ نے یہاں مدینہ منورہ کے اندر آپ نے شور مچا دیا، آپ نے بتا دیا لوگوں کو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ شہید کیے جا چکے ہیں میدان کربلا میں، ابھی نہ کوئی آیا تھا نہ کوئی گیا تھا۔ یہ وہ طویل العمر ام المومنین ہے رضی اللہ تعالی۔ تو یہ خلافت راشدہ کے زمانے کے بعد کی بات ہے، جب یہ یزید کے حکمران، یزید کی طرف سے عامل مدینہ منورہ کے اوپر تھے، حجاج بن یوسف جیسے اور اس قسم کے بنو امیہ کے لاؤبالی پن کا اظہار کرنے والے، نماز کے سلسلے میں جو نماز چاہے پہلے پڑھی گئی یا وقت سے یا بعد میں پڑھی گئی یا پرواہ نہ کرنے والے۔ تو ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ دیکھا
کہ لوگ آتے ہیں مسجد کے اندر اور عصر کی نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے اور شروع ہوتے ہی نماز پڑھ کے تو چلے جاتے. امام صاحب کون ہوتے تھے؟ جو گورنر ہوتے تھے مدینہ کے، وہی امامت بھی کرتے تھے. وہ نماز پڑھا کے تو چلے جاتے ہیں اور لوگ بھی چلے جاتے ہیں. چنانچہ ایک روز آپ سے نہ رہا جا سکا، آپ نے دروازے کے پردے کے پیچھے سے آپ نے آواز دے کر کہا کہ او نمازیوں، او نماز پڑھانے والوں، پڑھنے والوں، سنو، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشد تعجیلا للظہر منکم وانتم اشد تعجیلا للعصر منہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ وہ ظہر کی نماز اول وقت میں پڑھتے تھے، یعنی سردی میں. سردی کی زور کی بات ہو رہی ہے، گرمی کی نہیں بات ہو رہی. گرمی میں تو سرکار نے خود فرمایا ہے مؤخر کر کے پڑھو، تو یہ سردی کی بات ہے. سردی کے اندر ظہر کی نماز کو آپ اول وقت میں پڑھا کرتے تھے اور تم عصر کی نماز کو اول وقت میں پڑھنا شروع کر رہے ہو. ہاں جی، سرکار کا طریقہ یہ تھا کہ آپ عصر کی نماز جو ہے اس کو اخیر وقت میں پڑھتے تھے اور تم اول وقت میں پڑھتے ہو. اس بات کو کہہ کر حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان بنو امیہ کے جو حکمران تھے، ان کے جو گورنر وغیرہ تھے اور جو ان کے وہ ذمہ داران حکومت تھے، ان کو ڈانٹا اور ڈانٹ کر بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر نماز عصر کی ادا کرنی ہے تو اول وقت میں نہ ادا کرو بلکہ اخیر وقت میں ادا کرو. اگرچہ نماز ہو جاتی لیکن مسنون یہ ہے کہ عصر کی نماز کو مؤخر کر کے پڑھا جائے. اور یہ حدیث جو ہے ڈنکے کی چوٹ پر اس کی سند صحیح ہے، کوئی نقص نہیں، سند کے اندر کوئی ضعف نہیں کسی قسم کا. اب دوسری حدیث یہ سنن ابن ماجہ میں بھی ہے اور مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے. مسند کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 361 ہے، اور سنن ابن ماجہ جس کا نسخہ میرے پاس ہے سرگودا کا چھپا ہوا، اس کا صفحہ نمبر 50 ہے. حضرت بریدہ اسلمی، بنو اسلم قبیلے کا نام تھا، اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے سرکار کے ایک صحابی تھے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی. اور یاد رکھنا یہ بریدہ وہی بریدہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو ادھر ابو جہلیوں کا اعلان تھا بڑے بڑے انعامات کا، جو حضور کو قتل کر دے یا جو حضور کو دیکھ کر ہمیں خبر کرے یا حضور کو جو پکڑ لے یا پکڑوا دے، بڑے بڑے انعامات کا. اس انعام کے لالچ میں یہ بریدہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حملہ آور ہونے کے لیے آئے تھے. مگر جب حملہ آور ہونے کے لیے آئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نظر کرم فرما دی اور دل کی دنیا بدل گئی، انقلاب آ گیا آپ کے اندر. فوری طور پر تلوار جو تھی اپنی ایک طرف رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جا کے قدم بوس ہو گئے اور اس کے حضور مجھے کلمہ پڑھائیں اور اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت اسلام کرنا چاہتا ہوں. سارے کچھ ہو گیا. اب یہ سب کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن تھے تھوڑی دیر پہلے، اور اب اتنے تابع دار اور اتنے محب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ جب چلنے لگا، کیونکہ جو مدینہ منورہ کے قریب پہنچتے گئے نا تو قبائل کے کچھ لوگ جو مسلمان ہو چکے ہوئے تھے وہ بھی حضور کے ساتھ شامل ہوتے گئے اور مدینہ منورہ پہنچنے کے وقت تک اچھا خاصا قافلہ بن گیا. تو حضرت بریدہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا سرکار اب چلتے ہیں تو سرکار کے آگے علم نہیں ہے، جھنڈا نہیں ہے. پرانے زمانے میں طریقہ تھا جب قافلے چلتے تھے تو جھنڈا لے کر چلتے تھے، آگے علم بردار ہوتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو کر حضور کو انہوں نے روک لیا، محبت کے انداز میں روک لیا اور عرض کیا کہ لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکا لن تدخل المدینہ حتی یکون امامک لواء، جب تک آپ کے آگے جھنڈا نہیں ہوگا اس وقت تک آپ مدینہ منورہ داخل نہیں ہوں گے. چنانچہ پھر آپ نے یہ کیا کہ اپنی پگڑی اتاری اور پگڑی اتار کر اس کو جیسا بھی کیا کر کے تو اس کو نیزے کی نوک کے اوپر لمبا برچھا تھا، لمبا برچھا، لمبی سوٹی والا لمبا اس کا ڈنڈا تھا، تو اس کے اوپر لٹکایا اور لٹکا کر تو حضور کے آگے ہو گئے اور عرض کیا کہ حضور اب تشریف لائیے، اب شان کے ساتھ تشریف لائیے. یہ حضرت بریدہ اسلمی وہ ہے.
ان کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک موقع پر، ایک غزوے میں، اور آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ عصر کا وقت جو تھا اس کا ہم انتظار کر رہے تھے کہ ہم عصر کی نماز پڑھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے میں ارشاد فرماتے ہیں کیا کہ بکروا بالصلاة فی یوم الغیم فإنہ من فاتتہ صلاة العصر حبط عملہ۔ سرکار نے فرمایا کہ جب بادلوں والا دن ہو، سورج دکھائی نہ دیتا ہو، تو عصر کی نماز کو اول وقت میں پڑھ لیا کرو، عصر کی نماز کو اول وقت میں پڑھ لیا کرو۔ جب بادل چھائے ہوں، سورج نظر نہیں آتا، پتہ نہیں چلتا سورج کا کہ سورج جو ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے، کیونکہ سورج سے دیکھ کے اندازہ کرنا ہوتا تھا۔ تو فرمایا کہ ایسے بادلوں والے دن میں عصر کی نماز اول وقت میں پڑھ لیا کرو۔ مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ اول وقت میں پڑھ لو گے تو ان ٹائم وقت کے اندر ہی نماز ادا ہو جائے گی۔ اگر اخیر وقت میں لے جاؤ گے تو شاید تم سمجھتے ہو کہ اخیر وقت میں ہو رہی ہے، لیکن حقیقت کے اندر سورج ہی ڈوب چکا ہو، یا حقیقت کے اندر وہ 20 منٹ والا مکروہ ٹائم شروع ہو چکا ہو۔ تو مکروہ وقت سے بچانے کے لیے سرکار نے بادلوں والے دن کے اندر آپ نے فرمایا کہ عصر کی نماز کو اول وقت میں پڑھا کرو۔ پھر فرمایا سنو کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی اس کا کیا دھرا سب برباد گیا۔ اتنا بڑا یہ نقصان ہے عصر کی نماز جو ہے اس کو چھوڑنا۔ خیر یہ بات تو اپنی جگہ پر، لیکن ہمارا اصل جو ہے جو ہمارا مطلوب ہے اس حدیث میں سے وہ ہے بکروا بالصلاة فی یوم الغیم۔ عصر کی نماز کا وقت تھا، فرمایا کہ عصر کی نماز جلدی جلدی اول وقت میں پڑھ لو، بادل چھائے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں تاخیر کا انتظار کرتے کرتے سورج مکروہ وقت میں جان گھسے اور تم نے ابھی عصر کی نماز نہ پڑھی ہو۔ اس حدیث کے تحت رفع العجاجہ فی ترجمۃ سنن ابن ماجہ، ترجمہ ہے سنن ابن ماجہ کا، جو غیر مقلد وہابیوں کے سردار مولوی وحید الزمان حیدرآبادی نے ترجمہ یہ لکھا ہے۔ ترجمے کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں تھوڑی تھوڑی شرح بھی کی ہے۔ اس نے اس حدیث کو جہاں ترجمہ کیا ہے سنن ابن ماجہ کے اندر، تو ترجمہ کرنے کے بعد یہ فے لکھ کے، فے کا مطلب ہے کہ آگے ایک فائدے کی بات میں ایک ترجمے کے علاوہ بیان کر رہا ہوں، یہ ترجمہ نہیں ہے، یہ میری طرف سے ہے۔ تو لکھا ہے کہ کیا ہو گیا بھائی، مجھے ہی خاموش کرا دیا آپ نے، ماشاءاللہ، اللہ تعالی رحم فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی۔ لکھا ہے جی کہ اس حدیث میں حنفیہ کے لیے دلیل ہے۔ یہ الفاظ جو بول رہا ہوں یہ سردار وہابیہ، سردار اہل حدیث مولوی نواب وحید الزمان حیدرآبادی کے الفاظ ہیں، میں دکھا سکتا ہوں ان کی کتاب سے جس کا میں نے نام لیا ہے۔ لکھا ہے کہ اس حدیث میں حنفیہ کی دلیل ہے، اس حدیث میں حنفیہ کی دلیل ہے کہ ان کے نزدیک عصر کی نماز اخیر وقت میں پڑھنا مستحب ہے، کیونکہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار روز عصر کی نماز تاخیر سے پڑھتے تھے۔ نہیں سمجھے کچھ آپ؟ بادل چھائے ہوئے ہیں، ان میں خطرہ ہے نا کہ سورج مکروہ وقت میں نہ چلا جائے، تو ان میں سرکار فرما رہے ہیں کہ جلدی پڑھ لو، اول وقت میں پڑھ لو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مفہوم اس کا جو نکل رہا ہے، اس کا مفہوم کے اعتبار سے جو مطلب اس کا نکل رہا ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ اخیر وقت میں پڑھتے تھے، مگر بادلوں والے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اول وقت میں پڑھنے کا حکم دیا۔
تاکہ سورج مکروہ وقت میں جا کے داخل نہ ہو جائے. کچھ بات آپ سمجھ گئے کہ نہیں؟ مگر اس زمانے کے اندر اب چونکہ ٹائم گھڑیوں کے ساتھ ہم نے پیمائش کر لیا ہوا ہے اور ہمیں ایک ایک منٹ کا پتہ ہے. سورج چاہے 4 دن بھی نظر نہ آئے, چاہے ہفتہ پورا بادل چھائے رہیں, لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کتنے بج کر کتنے منٹ میں اور اس وقت سورج کہاں ہوگا, ہے جی. تو اس وجہ سے یہ اس زمانے کے اندر آ کے تو اب اس حکم پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں رہی. اور یہ بات جو لکھی ہے, یہ بات علماء اہل حدیث جو ہیں ان کے ایک سرخیل مولوی عطا اللہ حنیف بجیانی اپنی کتاب التعلیقات السلفیہ فی شرح سنن النسائی کی عربی شرح کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اب اس زمانے کے اندر اب ضرورت نہیں ہے عصر کی نماز کو بادلوں والے دن میں بھی اول وقت کے اندر پڑھنے کی, اس لیے کہ جو خطرہ تھا وہ خطرہ اب نہیں رہا. گھڑیوں سے ٹائم کی پیمائش ہو چکی ہے اور پتہ ہے ہر کیلنڈر جو لگا ہوا ہے آپ کی مسجد کے اندر یا کہیں اور, تو اس پر ٹائم لکھا ہوا ہے کہ غروب آفتاب کب ہوگا. 20 منٹ پہلے کا اندازہ جو ہے ہر شخص کر سکتا ہے. تو اس وجہ سے اب اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں, یعنی یہ کہ روزانہ عصر کی نماز بقول ان کے تاخیر کر کے ہی پڑھنی چاہیے. یہ حدیث ہے جی. دوسری حدیث, پہلی حدیث حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ام المومنین کی کہ نماز پڑھنے پڑھانے والوں کو جو ڈانٹ کر انہوں نے کہا تھا کہ عصر کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ پڑھتے تھے اور تم جلدی پڑھتے ہو, ٹھیک کرو اس کو. اور یہ دوسری حدیث حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اور یہ دونوں حدیثیں ڈنکے کی چوٹ پر صحیح ہیں, ان کی سند کے اندر کوئی کمزور راوی ہرگز موجود نہیں ہے. 2 حدیثیں. اور تیسری حدیث سنن نبی داود شریف کے اندر حضرت علی بن شیبان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے حسن کے درجے کی ہے. پہلا درجہ صحیح کا ہے, صحیح لذات ہی کا, دوسرا درجہ صحیح لغیر ہی کا, تیسرا درجہ حسن لذات ہی کا, چوتھا درجہ حسن لغیر ہی کا. یہ حدیث حسن لذات ہی کے درجے کی ہے, اور یہ 4 درجے جو ہیں یہ مطلقاً تمام محدثین کے نزدیک حدیث مقبول کے درجے ہیں. ان 4 درجوں میں جس درجے میں بھی حدیث ہوگی وہ حدیث جو ہے وہ حجت ہوگی ہر طریقے سے, اور اس حدیث سے آپ اپنے مسائل ثابت کر سکتے ہیں. یہ حسن کے درجے کی حدیث ہے. حضرت علی بن شیبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ مدینہ منورہ کے رہنے والے نہیں تھے, کہیں باہر رہتے تھے. چنانچہ یہ فرماتے ہیں کہ قدمنا علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی المدینہ, ہم اپنے علاقے سے سفر کر کے تو مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے. جو دور دراز کے علاقوں کے صحابہ تھے نا, مختلف قبائل کے, ان کا طریقہ تھا کہ وہ کئی روز کے لیے مدینہ منورہ آ کر ٹھہر جاتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شرائع اسلام یعنی اسلامی احکام جس طریقے سے عمل کرنے ہیں, حضور کے شب و روز کے معمولات جو ہیں ان سب کو یہ معلوم کرتے اور دیکھتے اور سمجھتے, اور سمجھ کر پھر اپنے قبائل میں چلے جاتے اور جا کے وہاں کے لوگوں کو وہ ہدایت اور رہنمائی فرماتے. اسی طرح یہ بھی ہے, کہتے ہیں ہم مدینہ منورہ میں جب آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا, یہ تھا فَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ مَا دَامَتِ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً. فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا, ہم نے یہ پایا جب تک ہم رہے مدینہ منورہ میں, سرکار کا یہی معمول تھا کہ عصر کی نماز کو مؤخر کرتے تھے, عصر کی نماز کو تاخیر سے پڑھتے تھے, اور اتنی تاخیر کرتے تھے کہ وہ جو آخری ٹائم ہے نا سورج کے انتہائی پیلا ہو جانے کے اور اس کی دھوپ کے زرد ہو جانے کے اور اس کی دھوپ کے بے جان ہو جانے کے, وہ اس وقت سے اس عصر کی نماز کو بچاتے تھے, اس وقت سے بچاتے, باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر کر کے پڑھتے. اور جناب بات بالکل کلیئر ہوگی. یہ تیسری حدیث ہے اس مسئلے کے اوپر. کتنے مسئلے ہو گئے جی؟ 4 ہو گئے. ظہر کا ٹائم دوسری مثل سائے تک ہے, ایک
دوسرا مسئلہ ظہر کی نماز کے پڑھنے کا گرمی کے موسم میں مستحب وقت مؤخر کر کے پڑھنا ہے، دیر سے پڑھنا ہے. اور تیسرا مسئلہ عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے. اور چوتھا مسئلہ جو ہے کہ اگرچہ 2 مثل سایہ، جب ہر چیز کا سایہ اس کے قد سے 2 گنا ہو جائے اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہے، تو اس وقت سے لے کر سورج کے ڈوبنے سے 20 منٹ پہلے تک سارا ٹائم عصر کا صحیح اور جائز اور مباح ٹائم ہے. اس میں جس ٹائم پہ بھی نماز پڑھو گی آپ کی نماز ہو جائے گی، کراہت نہیں ہوگی. لیکن افضل یہ ہے کہ نماز کو اخیر وقت میں لے جا کر کے پڑھا جائے، نماز کو تاخیر سے پڑھا جائے، جیسا کہ ہماری حنفیوں کی، سنی حنفیوں کی مساجد کے اندر جیسا کہ ہوتا ہے. یہ مستحب ہے، اس میں ثواب زیادہ ہے، اس لیے ہم یہ کرتے ہیں. 4 مسئلے ہو گئے جی. اس کے بعد 5واں مسئلہ ہے کہ فجر کی نماز کا جو وقت آغاز ہے وہ تو ہے جس وقت فجر صادق طلوع پھٹ جائیں. یہ جو دائیں بائیں روشنی پھیلتی ہے نا، دائیں بائیں روشنی، یہ روشنی جب نمودار ہو جائے تو اس کے نمودار ہوتے ہی فجر صادق کا ٹائم شروع ہو گیا اور فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا. اور یہ کب تک ہے؟ یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ سورج کا کنارہ جو ہے وہ غروب ہونے سے باہر ہو نہ، طلوع ہونے سے، جب تک سورج کا کنارہ جو ہے وہ طلوع نہ ہو جائے. جو ہی سورج کا کنارہ نکلا مشرق کی طرف سے تو اس کے نکلتے ہی فجر کا وقت ختم ہو گیا. اس بات پر اجماع امت ہے، کسی کو کوئی اختلاف نہیں. تو ایسے بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ اجماعی ہوا. اب یہاں پر ایک مسئلہ اختلافی نماز کے مسائل، وہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کا مستحب اور افضل وقت کون سا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ وقت تو سارا صحیح ہے فجر کی نماز کا. فجر کی نماز کے وقت کے اندر آخری 20 منٹ جو ہے وہ مکروہ بھی نہیں ہے، سارا ہی جتنا ہے سارا ہی وقت جو ہے وہ صحیح ہے، سارا ہی جائز اور مباح وقت ہے. لیکن افضل کب ہے کہ عصر کی کہ اپنا فجر کی نماز پڑھیں تو ثواب زیادہ ملے، وہ وقت کون سا ہے؟ اس سلسلے میں امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک رضی اللہ تعالی عنہما کا موقف یہ ہے، فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کو فجر کے طلوع ہونے کے بعد جب فجر کا خوب اجالا چھا جائے، فجر کی خوب روشنی چھا جائے، تو خوب روشنی چھا جانے کے وقت میں فجر کی نماز کو پڑھنا چاہیے، اور یہ مستحب ہے اور یہ افضل ہے، اور ایسا کرنے سے ثواب زیادہ ملے گا. اور جتنا تاخیر زیادہ کرو گے اتنا ہی ثواب زیادہ ملے گا. یہ بڑے 2 اماموں کا موقف ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہما کا موقف اس کے برعکس ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب فجر طلوع ہو جائے تو فجر کے طلوع ہونے کے بعد جو رات کا بقایا اندھیرا باقی ہوتا ہے، باقی اندھیرا رہ جاتا ہے نا فجر کے طلوع ہونے کے وقت، اس اندھیرے کے اندر ایسے ٹائم میں کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر پہچان نہ سکیں، ایسے ٹائم کے اندر فجر کی نماز جو ہے وہ پڑھ لینی چاہیے، پڑھ لینی مستحب ہے. یہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا یہ موقف ہے. اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک کا کہ اتنا تاخیر سے پڑھو کہ اجالا خوب پھیل جائے، خوب اجالا پھیل جائے، دور تک آپ کی نظر دیکھ سکے، اس وقت میں جا کر فجر کی نماز پڑھو تو ثواب زیادہ ہے. اور جس قدر فجر کی نماز کو تم مؤخر کر کے پڑھو گے، جتنا فجر کے ٹائم کے اندر ہی پڑھنی ہے، مگر فجر کے ٹائم کے اندر جتنا لیٹ، جتنا اور دیر کر کے پڑھو گے اتنا ہی اور زیادہ تمہیں ثواب حاصل ہوگا. مگر یہاں ایک ہے ہمارے غیر مقلدین پاکستان انڈیا کے، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں، کسی زمانے میں اپنے آپ کو فخر کے ساتھ وہابی کہلاتے تھے، مگر بعد میں ان کو سوجا
کہ اپنا نام بدل لیں، تو پھر انہوں نے ایک انگریز بہادر کے پاس جا کر تو باقاعدہ قانونی طور پر اپنا نام وہابی سے اہل حدیث چینج کروا لیا۔ ان حضرات کے نزدیک یہ ہے جی کہ جو لوگ روشنی میں، فجر کی روشنی میں نماز پڑھتے ہیں، اس کے مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری بھی کوئی نماز ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ائمہ اربعہ کا اختلاف تو اتنا تھا کہ افضل کیا ہے، یعنی بہتر اول وقت میں پڑھ لو ہے یا بہتر اخیر وقت میں پڑھو، یہ ہے، اتنا تھا۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ تمہاری نماز خراب ہو گئی۔ مگر ان لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ میں نے خود اپنے کان سے سنا کہ ایک شخص، ایک وہابی شخص غیر مقلد، ایک حنفی سنی کو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جی نماز پڑھ کے باہر نکلیں آپ تو آگے چڑیاں جو ہیں وہ چہچہا رہی ہیں، چڑیوں کی آواز آ رہی ہے، تو یہ بھی کوئی نماز ہے؟ یہ تو نماز دن چڑھے نماز ہوئی۔ جب چڑیاں چہچہاتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کب چہچہاتی ہیں؟ آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ جب سورج کے طلوع میں باقی ہوتا ہے تو اس وقت وہ چہچہاتی ہیں، اور سورج کے طلوع کے وقت تک وہ چہچہاتی رہتی ہیں، شور ہوتا ہے چڑیوں کے چہچہانے کا۔ تو اس وقت کے اندر نماز پڑھنا یہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک مستحب ہے، اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی جائز ہے، اگرچہ زیادہ ثواب نہیں مگر تو بھی جائز ہے بغیر کراہت کے۔ اور وہابی صاحبان جو غیر مقلدین ہیں، ان حضرات کے نزدیک کہتے ہیں بھئی یہ بھی کوئی نماز ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ان حضرات کی شدت اور ان حضرات کی سختی جو ہے وہ مجبور کرتی ہے کہ ہم ان مسائل کو کھول کر ذرا ان کو اپنے سنی بھائیوں کے سامنے پیش کریں۔ میں اس مسئلے پر ذرا خصوصیت کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جو ان کی دلیل ہے نا میں اسے بھی بیان کروں، اور جو ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دلیلیں ہیں وہ بھی میں بیان کروں۔ ٹائم چونکہ ہو چکا ہے، میں اب اس مسئلے کے دلائل کو نہیں چھیڑتا، اس لیے کہ خواہ دیر ہو جائے گی۔ آئندہ جمعۃ المبارکہ پرانے وقت کے مطابق 12:30 بجے پورے آپ حضرات یہاں آئیں، اور بھی دوست احباب جو شکوک و شبہات میں پڑے ہیں اور پریشان ہیں کہ پتہ نہیں صحیح بات کیا ہے، ان حضرات کو ساتھ لے کر آئیں اور آ کر یہ مسائل جو ہیں اپنی نماز کے سنیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو نماز ہم حنفی پڑھتے ہیں بحمدہ تعالی، وہ حدیث اور سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔